خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت سنی میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے کرنتھیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط۔ میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے کرنتھیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 17 آیات میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ کرنتھیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط، پہلا باب، پہلی 17 آیات۔ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوستنیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے، جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اگر بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پولوس کے نام سے بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، استفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا، بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہے۔ تشریف رکھیں۔ آج کی شام میں خدا کی شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ کے درمیان آنے کا موقع فراہم کیا کہ یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کی جائے، اور اس طرح کی کنونشنز کا جو مقصد ہے کہ ہم ایک سالانہ طور پر ایک کنونشن کا انعقاد کریں، اور بنیادی طور پر اس طرح کے اجتماعوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل کر کلیسیائی طور پر خدا کے کلام پر بڑے دھیان کے ساتھ غور و خوض کریں، تاکہ خدا کے کلام میں ہم بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ اور اگر ہم مسیح خداوند میں مضبوط نہیں ہوتے، ہمارا ایمان ترقی نہیں کرتا، اور ہم اپنے مسیحی ایمان میں بلوغت حاصل نہیں کرتے، یعنی بڑھتے نہیں ہیں، تو پھر اس طرح کے اجتماعوں کا شاید فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس کلیسیا کو اور ان کے پاسبان پاسٹر ابراہیم اور ان کے دیگر جو ٹیم ممبرز ہیں، ان کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں
کہ آپ کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کلیسیا کو روحانی خوراک دی جائے تاکہ کلیسیا مسیح کا جو بدن ہے وہ بڑھے اور ترقی کرے، اور اس ملک میں جس میں اس نے ہمیں رکھا ہے ہم اس کی گواہی اور اس کے جلال کا باعث جو ہے وہ بنے رہیں۔ اس کے مینشن کا جو مضمون آپ نے مل کر اور کمیٹی نے جو رکھا ہے پاکیزگی، کمال پاکیزگی، اور گرنتھیوں کے دوسرے خط سے یہ جو ہے وہ مضمون چنا گیا۔ لیکن میں نے جو پیسج کا انتخاب کیا ہے وہ پہلے گرنتھیوں کے پہلے باب سے ہے، جس کو پڑھا گیا ہے آپ کے سامنے، اور اس کی روشنی میں ہم اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم جانیں گے، اور میں اپنی پوری خداوند کے روح کی مدد سے کوشش کروں گا کہ ہم اس پیسج کے روشنی میں ہم اس مضمون کو سمجھیں اور پھر اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھیں کہ ہم بطور مسیحی، ہم بطور مسیح کے گواہ ہماری کیا حالت ہے، کہاں پر ہم کھڑے ہیں، ہمیں کیا اور مسیح میں بڑھنے ترقی کرنے کی ضرورت۔ اور یہ خط جو ہے وہ مقدس پالوس رسول نے اس کلیسیا کو لکھا ہے جس کو اس نے قائم کیا اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران۔ اس کلیسیا کا معمار یعنی اس کو کی بنیاد رکھنے والا، اس کو پلانٹ کرنے والا وہ خود ہے، اور اس کے بعد دیگر کلیسیا کے جو رہنما تھے جیسے اپلوس، انہوں نے اس کلیسیا کی آبیاری کی، اس کو پانی دیا، اس میں خدا کے کلام کی خدمت کی، اور لوگوں کو مسیح میں جو ہے وہ ان کو بڑھنے کی مدد کی کہ وہ جانیں کہ وہ کون ہیں مسیح میں۔ اور یہ کلیسیا اس طرح سے جو ہے وہ کرنتھس میں، جو آج کل جو ہے وہ یونان کا ملک ہے، وہاں پر یہ قائم کی گئی۔ اس حصے میں پالوس رسول نے 3 اہم نکات پر زور دیا ہے۔ 3 حصوں میں اس بڑے حصے کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم اس متن کو اور کلام کے اس حصے کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلے آیت سے لے کر 30ویں آیت تک پالوس رسول جو ہے وہ کلیسیا کو سلام کہتا ہے، ان کو سلام بھیجتا ہے، لیکن یہ سلام بڑا عجیب طریقے سے ایک مختلف انداز سے ان کو سلام جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس سلام میں جو اس کا زور ہے، اس سلام کے ذریعے سے جو وہ ان کی مدد کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو جانیں کہ وہ کون ہیں مسیح میں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ شاید وہ اس وقت اس زمانے کے بڑے ہی غریب لوگ ہیں، شاید غلام ہیں، اور ان کے پاس دنیا کی شاید اس طرح کی دولت بہت سارے زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن رسول ان کی مدد کرتا ہے اس سلام کے وسیلے سے کہ وہ جانیں کہ وہ کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور روحانی طور پر جو ہے وہ کس حیثیت کے جو ہے وہ مالک ہیں۔ اور دیکھیں کہ پالوس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے سلام کو بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے ہیں۔ یہاں پر 2 طرح کی حیثیت ان کو یاد دلاتا، ایک ان کی زمینی حیثیت ہے، وہ کہاں پر ہیں، وہ کلیسیا کرنتھس شہر کے اندر ہے، یہ ان کی زمینی حیثیت ہے کہ وہ زمین میں دنیا کے اس حصے میں رکھے گئے ہیں۔ جس طرح سے یہ کلیسیا جو ہے وہ چونکہ امر صدوں میں رکھی گئی ہے، آپ کو خدا نے اس علاقے میں رکھا ہے، یہ آپ کی ایک طرح کی زمینی حالت ہے، زمینی حیثیت ہے کہ ہم اس علاقے کی کلیسیا،
اور رسول یاد دلاتا ہے کہ تم کرنتھس میں ہو، زمین میں اس دنیا کے حصے میں رکھے گئے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم یاد کرو کہ تم مسیح میں پاک کیے گئے ہو۔ یہ ان کی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ حالت ہے کہ تم مسیح میں پاک کیے گئے ہو، مقدس کیے گئے ہو، تمہیں خدا نے دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے، بھلا لیا ہے، اپنے پاس لے لیا، تم چنے گئے ہو، دنیا میں سے نکالے گئے ہو، علیحدہ کیے گئے ہو، اور تم اپنی حیثیت کو جو ہے وہ سمجھو اور جانو کہ تم کون ہو، تم کس سے بلانگ کرتے ہو۔ دنیا میں ہم غریب ہوں، کس طرح کی بھی حالت میں رہیں، لیکن اپنی روحانی حالت کو جانو کہ تم خدا میں کیا ہو، کیا حیثیت ہے تمہاری، تم مسیح میں پاک کیے گئے ہو، مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہو، اور یہ تمہاری جو ہے وہ حیثیت ہے، اس کو جانو، سمجھو، اپنی شناخت سمجھو کہ تم کس کے ہو، تم کس سے بلانگ کرتے ہو، تمہیں کس نے بلایا ہے اور تمہیں کس نے پاک اور مقدس جو ہے وہ کیا۔ یہ بہت بڑی حیثیت ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا روحانی مرتبہ سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس سے بلانگ کرتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ ایک طرح سے کہتا ہے کہ تم زمین میں کرنتھس میں رکھے گئے ہو، تم زمینی بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم آسمانی ہو، مسیح میں ہو، اور مسیح کہاں پر ہے؟ وہ آسمانوں میں ہے۔ تمہاری حیثیت مسیح میں یہ ہے کہ تم مقدس کیے گئے ہو، پاک کیے گئے ہو، بلائے گئے ہو، علیحدہ کیے گئے ہو، یہ تمہاری حیثیت ہے۔ اور جب میں اور آپ اس کو پڑھتے اور جانتے ہیں کہ اس وقت کرنتھس کی کلیسیا اور آج ہم مسیح میں، اور جو یہ چنگی امر صندوق کی جو کلیسیا ہے یہاں پر اس علاقے میں اس جگہ میں رکھی گئی ہے، ان کے لیے بھی پالوس کا یہ پیغام ہے کہ تم جانو، سمجھو کہ تم کون ہو، اور تم اس طرح سے زمین پر تو ہیں ہم، لیکن ہمارا آسمانی حیثیت کیا ہے کہ تم آسمانی بھی ہو، اور ہماری حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ تم جانو اور سمجھو۔ اور پالوس اس طریقے سے ان کی مدد کرتا، ان کو سمجھاتا ہے کہ تم اپنے بلاوے پر غور کرو کہ کس طرح سے تم پاک کیے گئے۔ یہ خدا کی بہت بڑی بخشش ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ تم پاک ہو، ہولی ہو، مقدس ہو، اور یہ خدا کا خاص فضل ہے۔ کس طرح سے ہم پاک کیے گئے، کس طرح سے میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے سر تو خدا کے سامنے شرم سے جھک جاتے ہیں۔ شاید ہماری وہ حیثیت اور وہ زندگی تو نہیں ہے، لیکن رسول کہہ رہا ہے کہ مسیح کے خون کے وسیلے سے مسیح میں اور مسیح میں تم پاک کیے گئے ہو۔ کتنا بڑی بخشش ہے۔ اور جو دنیا مسیح کو نہیں جانتی، جو اس سے واقف نہیں ہے، اور کلیسیا کو یہ یاد دلاتا ہے کہ تم اپنی حیثیت کو جانو اور سمجھو کہ تم کون ہو، تم مسیح میں پاک کیے گئے ہو۔ مسیح نے اپنا خون صلیب پر بہا کر اس خون کے وسیلے سے ہمیں پاک اور صاف کر دیا ہے، دھو دیا ہے، اور ہمارے گناہوں سے ہمیں اس میں رہائی بخشی ہے۔ اس بڑی حیثیت کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، ہم مقدس کیے گئے ہیں، پاک کیے گئے ہیں۔ میں اور آپ اپنی پاکیزگی سے نہیں، بلکہ مسیح نے اپنی پاکیزگی مجھے اور آپ کو دے دی ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ پاک کیے گئے ہو، یعنی مسیح کی پاکیزگی ہمیں بخشی گئی ہے مفت میں۔ ہم نے کمائی تو نہیں ہے، ہم نے کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف ہم مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور یہ مفت بخشش ہے خدا کی مسیح میں، جو مجھے اور آپ کو اور دنیا کے ان تمام انسانوں کو دی جاتی ہے جو مسیح کے پاس آتے۔
اور اس میں ہم پاک کیے جاتے ہیں۔ وہ پاکیزگی جو مسیح کی ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے، اور ہم خدا کی عدالت میں بھی خدا ہماری نہیں بلکہ مسیح کی پاکیزگی کے وسیلے سے ہمیں بھی راست باز ٹھہراتا ہے، پاک کرتا ہے، اور ان تمام جرائم سے، ان تمام گناہوں سے ہمیں رہائی کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ مسیح نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے۔ کتنی بڑی بخشش، کتنا بڑا خدا کا رحم ہم پر ہوا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم مسیح میں پاک کیے گئے ہیں۔ اور وہ سلام کے وسیلے سے جب سلام ہی کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ان کی حیثیت کو یاد دلا دیتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا شناخت تمہاری کیا ہے، تمہاری سٹیزنشپ کیا۔ ہم جب پاکستانی ہیں تو ہم پاکستانی شناختی کارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں تمام حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں آزادی کے ساتھ، اور سب کچھ اس شناختی کارڈ کی وجہ سے کہ وہ ہماری شناخت ہے۔ دنیا کے دوسرے ملک میں بھی جائیں گے تو اپنا پاکستانی شناخت پاسپورٹ رکھیں گے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم کس کے شہری ہیں۔ اور رسول یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم آسمانی ہو اور تم پاک کیے گئے ہو۔ آسمان میں پاکیزگی کے بغیر تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آسمان میں پاکیزگی جہاں خدا رہتا ہے، جہاں پر اس کی پاکیزگی، اس کی حضوری، اور جہاں پر مسیح ہے، پاکیزگی کے بغیر کون وہاں داخل ہو سکتا ہے؟ اور رسول کہتا ہے کہ تم آسمانی اور تم پاک کیے گئے ہو۔ کس میں؟ مسیح میں۔ اور بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے مسیح میں پاک کیے گئے ہو۔ کتنی بڑی بخشش ہے۔ اور جب ہم کمال پاکیزگی کی بات کریں تو یہ بخشش مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ہے کہ ہم اس کے قیمتی لہو کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں تاکہ ہم آسمانی ہو جائیں۔ اور اس طرح سے اس نے ہمیں آسمانی شریعت، سٹیزنشپ آسمان کی دے دی ہے۔ وہ کہتا ہو زمین پر تو ہو، کرنتس میں ہو، چنگی امر صدو میں ہو، لیکن کون ہو تم؟ تم آسمانی ہو، آسمانی ہو، تم پاک کیے گئے ہو، مقدس کیے گئے ہو۔ اور اس طرح سے رسول جو ہے وہ سلام کرتا ہے ان کو اور ان کی حیثیت کو جو ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ آگے چل کر دوسرے حصے میں یہ اس کا سلام ہے، اور دوسرے حصے میں وہ ان کو یاد دلاتا ہے 4 آیت سے 9 آیت تک۔ وہ کہتا ہے ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہے۔ پہلے اس نے سلام بھیجا ہے اور اس میں پاکیزگی اور ان کی حیثیت پر زور دیا ہے کہ وہ جانیں اور سمجھیں کہ وہ کون ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کے لیے شکر گزاری بھیجتا ہے، ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہے۔ لیکن اس شکر گزاری کے حصے میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس شکر گزاری میں ان نعمتوں پر زور دیتا ہے، ان برکات پر زور دیتا ہے جو مسیح میں مقدس اور پاک ہونے کی وجہ سے خدا نے اس کلیسیا کو دی ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو جو مسیح سے بلانگ کرتے ہیں، جو مسیح کے ہیں، جو مسیح میں ہیں، ان کو بھی یہ نعمتیں جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ اور دیکھیں ان نعمتوں کو وہ ایک ایک کر کے یاد دلا رہا۔ اور پہلی نعمت کا کیا ذکر کرتا ہے کہ وہ 4 آیت میں آغاز کرتا ہے شکر گزاری وہ کلیسیا کے لیے کیا کر رہا، اور اس شکر گزاری کی حالت میں وہ ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، ان برکات کا جس سے اس کلیسیا کو بہت خدا نے جو ہے وہ برکتیں اور نعمتیں بخشی ہیں۔ اب 4 آیت دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی وہ جو نعمت ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ مسیح کا فضل جو ہے وہ کلیسیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی شکر گزاری ہے جس کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے خدا مسیح کا فضل تم پر جو ہوا ہے۔ اور فضل ہے کیا؟ فضل وہ نعمت ہے کہ خدا نے تمہاری طرفداری کی ہے، خدا نے تمہیں جو ہے کہ تم جس کے حقدار بھی نہیں ہو
اور اس طرح سے خدا جو ہے وہ تمہاری حمایت کرتا ہے۔ ہم کسی طرح سے بھی خدا کی حمایت کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمارے ان کاموں کے وسیلے سے، ہماری اچھی جو زندگی کی باتیں ہیں، نیکیاں ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری حمایت کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ ہم خدا کے حضور اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف خدا کا فضل ہے۔ اور اس طرح سے وہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ فضل کیا ہے۔ اب 4 آیت میں دیکھیں تو وہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ اپنے خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ جو مسیح جو تم پر جو ہے وہ مسیح کا جو ہے وہ فضل ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہے، میں ہمیشہ خدا کا شکر کرتا ہوں۔ یعنی خدا مسیح میں تمہاری حمایت کر رہا ہے، تمہاری طرفداری کر رہا ہے، اور اب خدا مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ مسیح کے بخشش سے اور مسیح کے کفارے کے باعث جو ہم پر فضل ہوا ہے، اس کے وسیلے سے خدا ہماری حمایت کرتا، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے پاس آئے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب ہو گئے، اس کے وسیلے سے خدا نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا ہے اور اپنے گھرانے کا حصہ بنایا، اس کے وسیلے سے ہم مقدس کیے گئے، اس کے وسیلے سے ہم پاک کیے گئے ہیں۔ یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ خدا ہماری حمایت کر رہا ہے مسیح میں، اور کلیسیا کو اپنی حیثیت کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ بخشش ہے، یہ وہ نعمت ہے جس پر جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ نعمتوں کو سمجھو اور جانو، اور یہ پہلی نعمت ہے جس کا ذکر کرتا، اور اس پر آگے 5ویں آیت میں وہ ایک اور نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ یعنی سب باتوں میں، اب اس کا جو ہے بڑا امفسس یہ ہے کہ تم کیا تھے۔ خدا نے اپنے کلام کی دولت تم پر نچھاور کی ہے، تم خدا کے کلام کو سمجھ گئے ہو اور تم جانتے ہو، اور اس بخشش کو بھی سمجھو اور جانو کہ یہ خدا کی بخشش بھی ہے کہ تم اپنی سب باتوں میں، اپنے ساتھ کلام میں اور علم میں ہر طرح کی دولت سے جو ہے وہ دولت مند ہو گئے ہو۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں تو یہ بیش بہا دولت ہے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، لیکن اس وقت یہ دولت ہے جب ہم اس کو سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ اور رسول کہہ رہا ہے کہ کرنتس کی کلیسیا کے لوگوں، کرنتس میں مسیح میں بلائے ہوئے لوگوں، تمہیں خدا نے اپنے کلام کی دولت سے نوازا ہے، تم دولت مند ہو گئے ہو، اور اس کے لیے وہ خدا کا شکر کرتا ہے اور وہ نعمتوں کا ایک فہرست جاری کر دیتا ہے۔ یہ دولت بھی ہے تمہارے پاس، یہ نعمت ہے، یہ برکت ہے، اور اس برکت پہ برکت خدا ان کو دے رہا ہے، اور اس کے لیے رسول شکر گزاری کرتا، خدا کی سلام کہتا ہے اور وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ تم ان نعمتوں کو جو ہے وہ تم نے حاصل کر لیا۔ اور پھر آگے چل کر وہ 6 آیت میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور 6 آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کی گواہی میں تم قائم ہو، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں ہو۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے وسیلے سے مسیح کی گواہی پیش کر سکے، دنیا کو بتا سکیں کہ ہم کون ہیں، کس نے ہمیں اپنا بنایا ہے، کس نے ہمیں پاک کیا ہے، کس نے ہمیں مقدس کیا، اور اس گواہی کو میں اور آپ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ اور ضروری نہیں کہ گواہی صرف پادری صاحبان، پاسٹر اور بھائی اور وہ جو کلام سناتے ہیں انہیں، بلکہ ہم سب کو خدا نے یہ نعمت دی ہے، سب کے اندر گواہی رکھی ہے کہ ہم اس گواہی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ کسی بھی شعبے میں ہیں، کسی بھی کام میں ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، لیکن آپ اور میں مسیح کے گواہ ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر خدا نے مسیح کی گواہی تم میں قائم کی ہے، اور اس طرح سے بخشش بے بخشش اور برکت بے برکت جو ہے وہ ان کو وہ بیان کرتا، اور یہ ساری روحانی برکتیں ہیں، کوئی ان میں مادی برکت نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم غریب تھے اب بہت پیسہ آ گیا ہے، تمہارے پاس یہ چیز نہیں تھی، سونا چاندی
दौलत नहीं थी, अब तुम सोने और चांदी से लबरेज और जो है वो सब कुछ तुम्हें दे दिया। नहीं, वो रूहानी बरकतों की बात करता है, क्योंकि उनको बताता है कि तुम आसमानी हो। हम जिस्मानी बरकतों की मैं ये नहीं मुखालफत करता हूँ, नहीं, खुदा का शुक्र है जब खुदा हमें जिस्मानी बरकतें भी देता, लेकिन हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीज़ों और जिस्मानी बरकतों की तरफ रहती है। अल्लाह जो हकीकी बरकतें हैं, जो नेमतें हैं, जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, उनकी तरफ मैं और आप तवज्जो नहीं करते। और रसूल कलीसिया को याद दिलाना चाहता है कि तुम अपनी नेमतों पर गौर करो, अपनी बरकतों को समझो और इन बरकतों को याद दिला कर वो खुदा की शुक्रगुजारी ही करता जाता कि देखो कि खुदा ने जो है वो तुम्हारे लिए क्या किया, कितनी नेमतें और बरकतें जो हैं वो बख्शी हैं कि तुम मसीह की गवाही में कायम हो, तुम्हें कलाम की दौलत जो है वो दी गई है, तुम पर फजल जो है वो हुआ है। और फिर आगे चलकर वो कहता है कि तुम किसी नेमत में कम नहीं हो। और फिर ये है कि तुम यीशु मसीह के ज़हूर के आरज़ूमंद हो, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्ज़ाम ठहरो। जब वो अपनी अदालत में आए तो तुम मसीह के वसीले से उसमें बेइल्ज़ाम और उसकी अदालत में सुरखरू हो जाओ। ये कितनी बड़ी बख्शिश है मसीह में कि हम उसकी अदालत से खुदा के सामने जो है वो हम बेइल्ज़ाम जो है वो ठहराया गया। उनके सारा का सारा इल्ज़ाम मसीह ने अपने ऊपर और सलीब पर लेकर हमें बेइल्ज़ाम जो है वो ठहरा दिया, हमें आज़ाद कर दिया है। और वो ये कहता है कि तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह की शराकत में उसने बुलाया है, अपने बेटे और बेटियां बना लिया। हम क्या थे और हम क्या बन गए हैं मसीह में, ये हमारी हैसियत है। और रसूल जो है वो इन नेमतों और बरकतों का जिक्र कर करके खुदा की शुक्रगुजारी करता है कलीसिया के लिए जो मसीह में बुलाए गए हैं। और वो कहता है सलाम में उसने उनकी हैसियत बताई है, अब शुक्रगुजारी में वो उनको बताता है कि किस तरह से तुम्हें नेमतें और बरकतें खुदा ने जो है वो बख्शी। और ये कितनी बड़ी जो है वो बख्शिश है खुदा की। अब हमारी हैसियत क्या है, हमें कौन सी नेमतें, रूहानी नेमतें और बरकतें खुदा ने बख्शी हैं, दी गई हैं, लेकिन जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा अहम है। और वो तीसरे हिस्से में जो 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक है वो ये है कि पहले में क्या करता है कि पौलुस कलीसिया को सलाम भेजता और उस सलाम में उनकी हैसियत पाकीज़गी पर जोर देता। दूसरे हिस्से में पौलुस कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी करता और इस शुक्रगुजारी में उन नेमतों और बरकतों पर जोर देता है जो खुदा ने कलीसिया को बख्शी हैं, जो मुझे और आपको दी हैं, उनके बारे में जो है वो बयान करता। लेकिन तीसरे हिस्से में 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पौलुस कलीसिया से इल्तमास करता, उनसे दरख्वास्त करता, उनसे अपील करता है। और 10वीं आयत से लेकर वो क्या कहता है, अब आए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ। अब क्या उसने इल्तमास की है, क्या उसने दरख्वास्त की है, क्या उसने अपील की है कलीसिया से, और वो इसकी तरफ जो है वो याद दिलाता। पहले हिस्से में उसने याद दिलाया है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी शनाख्त क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, और कितनी रूहानी नेमतें और बरकतें, और किस तरह से तुम रूहानी दौलत से मालामाल हो और इतनी नेमतें और बरकतें बख्शी हैं। लेकिन वो ये कहता है कि अब अपने बुलावे पर गौर करो कि तुम कौन हो, तुम जानो कि तुम्हारी हैसियत जो है वो क्या। और इस तरह से रसूल जो है वो तीसरे हिस्से में जो है वो उनसे दरख्वास्त करता है वो कलीसिया से इल्तमास करता है और इस बात पर जोर देता है कि अपने बुलावे के मुताबिक, अपनी शनाख्त के मुताबिक जियो और उसके मुताबिक जो है वो साबित करो कि तुम मसीह के हो, तुम मसीह से बिलोंग करते हो, तुम खुदा के हो, तुम
پاک کیے گئے ہو، تم مقدس ہو اپنے چال چلن سے، اپنے رویے سے اور اپنی زندگی سے اس بات کی گواہی دو کہ تم کون ہو۔ اور یہ بڑا چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے۔ پہلی دو باتوں میں وہ شکر گزاری سلام کے ساتھ وہ باتیں کرتا اور ان کو کہتا، ان کو یاد دلاتا ہے، لیکن تیسرے حصے میں وہ چیلنج بھی دیتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو اور آج مجھے اور آپ کو اور اس علاقے کی کلیسیا کو کہ اپنے بلاوے کے مطابق چلو اور جانو کہ تم کون ہو، کہ تم کس سے بلانگ کرتے ہو۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے پاک کیا ہے، ہم مقدس کیے گئے ہیں، تو پھر اپنی پاکیزگی کے مطابق ہمیں چال چلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر جانیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس سے بلانگ کرتے ہیں، اور لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر مسیح کی تعریف کر سکیں کہ وہ مسیح سے بلانگ کرنے والے ہیں اور ہم دنیا میں مختلف ہیں، دنیا کی طرح نہیں، بلکہ دنیا میں ہم نور اور نمک کی حیثیت سے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر اس نے اپنے لوگوں کو کہا، اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو، اور اگر ہمارے میں نور نہیں ہے، اگر ہمارے میں نمکینی نہیں ہے، تو کس طرح سے ہم دنیا کے سامنے یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم مقدس کیے گئے، ہم پاک ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم علیحدہ کیے گئے ہیں، ہم مسیح کے خون کے وسیلے جو ہے وہ دھوئے گئے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی پھر وہی پرانی ہے، اور اسی لیے رسول اس بات کو جو ہے وہ زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ اور ان کا مسئلہ جو ہے اس وقت شاید لڑائی جھگڑا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نااتفاقی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر تو فرقہ، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی ساری دنیاوی باتیں دنیا کی ہیں، لیکن تم اپنے بلاوے کے مطابق دیکھو اور جانو کہ تم کون ہو۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ بہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ اور وہ یہ یاد دلاتا ہے کہ اب تم اپنے بلاوے پر غور کرو کہ تم کون ہو اور اس طرح سے جیو، اپنی زندگی سے گواہی دو، دنیا تمہیں دیکھے کہ تم کس کے ہو۔ اور یہ بڑا چیلنج رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے لیے رکھا ہے، اور آج اس کلام کے وسیلے آج میرے اور آپ کے لیے اس شام یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے بلاوے پر غور کریں۔ اور اس خط میں اس نے ان کو اور یہ باتیں جو ہیں وہ یاد دلائی ہیں کہ تیسرے باب میں آگے چل کر وہ یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی کھیتی ہو، تم خدا کی عمارت ہو، یہ تمہاری حیثیت ہے، تم خدا کی کھیتی ہو، تم خدا کی عمارت ہو۔ اور پھر آگے چل کر وہ تیسرے باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا ٹیمپل ہو۔ اور مقدس کیا ہے، ٹیمپل کیا ہے؟ جہاں پر خدا رہتا، جہاں پر خدا کی حضوری۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم خدا کا مقدس بن گئے ہو جہاں پر خدا رہتا۔ اب خدا یہ جو عمارتیں ہیں جو اینٹوں پتھروں کے گھروں میں نہیں، بلکہ خدا ہماری زندگی میں اور اس عمارت میں رہنا چاہتا ہے جو میں اور آپ ہیں۔ اور اسی لیے کہتا ہے تم خدا کا مقدس ہو، خدا کی رہائش گاہ ہو جہاں پر خدا رہتا۔ کتنی بڑی بات! اور اگر میں اور آپ اس کو نہیں جانتے اور اس حیثیت کو نہیں سمجھتے تو پھر آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جانیں اور سمجھیں کہ کیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے تم پاک کیے گئے ہو تاکہ تم میں خدا رہ سکے، سکونت کر سکے، کیونکہ تم مسیح کے خون کے وسیلے سے دھوئے گئے ہو، پاک کیے گئے، اور تم میں اب خدا جو ہے وہ رہتا ہے۔ تم خدا کی کھیتی ہو، تم خدا کا مقدس ہو۔ اور پھر 12ویں باب کی 27ویں آیت میں جا کر اسی خط میں وہ کہتا ہے کہ تم مسیح کا بدن ہو، باڈی آف کرائسٹ، مسیح کا بدن ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان حیثیتوں سے وہ یاد دلا رہا ہے کہ تم کیا ہو۔
لیکن اگر ہم خدا کی کھیتی ہیں، خدا کی عمارت ہیں، خدا کا مقدس ہیں، مسیح کا بدن ہیں، تو پھر اس کو نظر بھی آنا چاہیے کلیسیا کو کہ واقعی ہم خدا کا، مسیح کا بدن ہیں اور خدا کا مقدس ہیں جہاں خدا جو ہے وہ رہتا۔ لیکن اگر ہمارے پرانے کام ہیں، اگر ہم میں وہی دنیاوی اور اس طرح کی باتیں ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے اپنے بلاوے کو ثابت کریں گے؟ کس طرح دنیا جانے گی کہ ہم کون ہیں؟ اور کس طرح جانے گے کہ ہم پاک کیے گئے ہیں، ہم مقدس کیے گئے ہیں، اگر ہماری حالت وہی پرانی ہے، وہی پرانی زندگی ہے؟ اور اسی لیے رسول کہتا ہے کہ تم اب اپنی حیثیت کو جانو اور اپنے بلاوے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، تاکہ لوگ جانیں کہ تم کون ہو، تاکہ تمہاری زندگی کے وسیلے سے گواہی جو ہے وہ دنیا کو، کرندس میں نور چمکے مسیح کا، اور وہ نور گھر گھر اور انسانوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دنیا کو، جو تاریک دنیا ہے اس کو روشن کرتا جائے اور یہ تاریکی اس دنیا سے ختم ہوتی جائے۔ یہ کام خداوند نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور اسی وقت خاتم رسول کہتا ہے کہ میل ملاپ کی ساری خدمت جو ہے، یہ پیغام اس نے میرے اور آپ کے سپرد کر دیا۔ اور اگر ہم میں وہ باتیں نہیں ہیں، میل ملاپ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، معافی نہیں ہے، مسیح کا نور، ہم کیسے بنیں گے اس دنیا کے لیے جب ہم میں اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ دنیا، اس دنیا میں کلیسیا کو خدا نے جو ہے وہ رکھا، اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب میں ایک دعا کی ہے، بہت لمبی، اپنے شاگردوں کے لیے دعا کی۔ اس نے دعا کی کہ اے باپ، میں نے ان کو اس دنیا میں سے چن لیا ہے، میں نے بلا لیا ہے، ان کو علیحدہ کیا ہے، اور پھر خداوند نے کہا کہ اے باپ، اب میں ان کو اس دنیا میں واپس بھیجتا ہوں، ان کو بھیجتا ہوں کہ یہ میری گواہی دیں۔ اور پھر خداوند نے دعا کی کہ اے باپ، تو ان کی حفاظت کر، تو ان کو اس دنیا میں تو ان کی حفاظت کر۔ کس لیے؟ اور کب ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں سے نکالا، مقدس کیا، پاک کیا، اور پھر ہمیں اس دنیا میں واپس یہیں پر اس تاریکی کی دنیا میں رکھا ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے لیے جو ہے وہ روشنی کا مینار ہو جائیں، اس تاریک دنیا کو روشن کرتے جائیں، مسیح کی روشنی سے، مسیح کے نور سے، اور مسیح کی نمکینی سے ہم دنیا کو نمکین کرتے جائیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہم کس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاک کیے گئے ہیں اور ہم مقدس لوگ ہیں اور ہماری حیثیت جو ہے وہ آسمانی ہے، اگر ہم اس دنیا جیسے۔ اور یہی چیلنج آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور پالوس جو ہے وہ التماس کرتا ہے، اور اس نے یہ التماس جو ہے وہ کس کے نام سے کی ہے؟ وہ اپنے نام سے التماس نہیں کر رہا، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں رسول ہوں، میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں پاسبان ہوں، میں کلیسیوں کو قائم کرنے والا، میں مشنری، میں کیا کچھ، میں لیڈر۔ یہ نہیں اس نے کہا، اس نے کہا کہ میں مسیح خداوند کے نام سے تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بلاوے کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرو۔ اس کی التماس، اس کی درخواست، اس کی اپیل جو ہے وہ مسیح کے نام کے وسیلے سے ہے۔ اور یہی آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ چیلنج میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ آج بھی رسول اس کلام کے وسیلے مسیح کے نام سے ہم سے درخواست کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ ہم اپنے بلاوے کو پہچانے کہ ہم کون مقدس کیے گئے ہیں، ہم پاک کیے گئے ہیں۔ اور اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح نہیں، محبت نہیں، تو ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مقدس کیے گئے ہیں، ہم پاک کیے گئے ہیں؟ اگر ہم اس کمیونٹی کے لیے اور اس علاقے کے لیے جس میں یہ کلیسیا رکھی گئی ہے نور اور نمک کا کام نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں صرف ابھی بھی وہی
پرانی انسانیت کام کر رہی ہے، لیکن آج کلام کے اس حصے کے وسیلے سے اور اس کے مینشن کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ کو دوبارہ سے یہ پیغام دیتا ہے اور یہ چیلنج دیتا ہے اور اس بات کے لیے ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے بلاوے کو جانیں اور پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم اس دنیا کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہم برکت اور نور اور نمک کا کام کریں، تاکہ لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کر جانیں کہ ہم کس کے ہیں، ہم کس سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج یہ چیلنج میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم مقدس کیے گئے، ہم پاک کیے گئے، ہم بلائے گئے ہیں، لیکن جو چیلنج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بلاوے کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ پیش کریں۔ اور اسی لیے پولس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تیرے ساتھ دنیا جو کچھ بھی سلوک کر رہی ہے، کتنا بھی تیرے لیے مشکلات اور دکھ پیدا لوگ کرتے ہیں، لیکن تجھے مختلف ہونا ہے، تجھے ان جیسا نہیں ہونا، بلکہ تجھے مسیح کا گواہ ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تم مختلف ہو، تیری زندگی دنیا سے بالکل مختلف ہو، اور لوگ جانیں کہ تو کس کا گواہ، تو کس کا شاگرد ہے، تو کس کے پیچھے جو ہے وہ چلنے والا۔ اور یہی چیلنج آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم مسیح کی گواہی اپنی زندگی سے دے سکیں، ہم اس کی محبت کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بانٹ سکیں۔ اور ایک کہانی کے ساتھ میں اس سرمن کو بند کروں گا۔ بہت سارے لوگ، شاید ایک شخص تھا جو جس کا نام احمد دیدار، اس نے بہت سارے وہ مناظرے کرتا تھا اور وہ مسیحی تعلیم کو، خدا کے کلام کو اور مسیح کی بڑی حقارت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ کلام سچا نہیں، مسیح کی تعلیم سچی نہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسیحیوں کی بہت تضحیق کر رہا۔ اور ملائیشیا میں ایک اسلامک یونیورسٹی میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا اور اس میں وہ اس طرح کی باتیں کرتا جا رہا تھا، اور ایک مسیحی پروفیسر جو ہے وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مسٹر احمد دیدار جو باتیں کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو کچھ تو اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق، لیکن تو میرے ایمان کو اور میرے مسیح کی اتنی تصدیق کیوں کرتا ہے؟ میرے دل کو چوٹ پہنچتی، میں کچھ مردہ ہوتا ہوں، میرے دل کو جو ہے وہ بہت میرا دل دکھتا ہے جب یہ تو باتیں کرتا۔ اور اس نے کہا کہ مسیحی مذہب آج اس کی دنیا میں اطلاق نہیں ہے، آؤٹ ڈیٹڈ۔ اور اس نے جب یہ کہا اس کو تو اس نے اوپر اس کو بلا لیا۔ جو ہی وہ اوپر آیا اس نے آتے ہی اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور اس نے کہا تیرے مسیح نے یہ کہا ہے کہ کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور وہ پروفیسر کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے اندھیرا اتنے زور کا اس کے منہ پر تھپڑ لگا، اور اس نے اپنے دل میں دعا کی کہ خداوند تو آج مجھے فضل دے، مجھے اپنی طاقت دے کہ میں اس شخص پر تجھے ظاہر کر سکوں کہ تو کون ہے۔ اور اس نے کہا تو اپنا دوسرا منہ جو ہے وہ گال کا اپنا تماچا پھیر دیتا کہ میں تیرے دوسرے منہ پر بھی تماچا دوں کہ تیرے مسیح نے یہ کہا۔ لیکن پھر احمد دیدار نے کہا چلو ہم اس سٹوری کو، اس کو میں شارٹ کرتا ہوں، اس کو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اپنی شرٹ اتار دے کیونکہ تیرے مسیح نے یہ کہا ہے کہ تو جو ہے وہ ایک کرتا تجھ سے مانگے تو تو اس کو دے دے۔ تو اس نے کہا کہ تو یہ شرٹ اتار۔ اب اتنی دنیا جہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں، ہزاروں لوگ ہیں، اب اس کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی شرٹ جو ہے وہ اتارے، لیکن اس نے اتار دی اور اس نے دعا کی اور اپنے دل میں، اور اس کو کہا کہ خداوند تو مجھے آج طاقت دے، خداوند تو آج مجھے ہمت دے کہ میں آج اس شخص پر تجھے ظاہر کر سکوں کہ تو کون ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا چلو ہم اس کو مختصر کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو کیا کر، اپنی یہ جو پینٹ ہے، اپنا ٹراؤزر ہے یہ بھی اتار دے۔ اب یہ اس کے لیے بہت تضحیق ہے پروفیسر یونیورسٹی کا، اور اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح کی، اور اس کو یہ بھی کرنا پڑا۔ اور اس نے کہا خداوند تو آج مجھے طاقت دے کہ میں اس شخص پر تجھے ظاہر کر سکوں۔ اور وہ ہزاروں لوگوں میں سے ایسے ہی
اپنی جو ہے وہ نکل گیا اور جا کے اپنے آفس میں بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے آفس پر دستک ہوئی, اس نے ناک کیا. اور جب وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں کھڑے اور اپنے گھٹنوں کے پاس جھکے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اس سے معافی مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا, اس کو یہ کہا, آج ہم جان گئے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے تجھے یہ طاقت دی ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکے. اگر کوئی اور ہوتا تو شاید ایک تماشا مارا تو وہ دوسرا اس کے منہ پر مارتا اور اس کی جو ہے اسی طرح سے اس کو جواب دے. لیکن مسیح نے ہمیں کس لیے بلایا ہے تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی کے وسیلے سے گواہی دے سکیں. یہ ہے مسیح کے گواہ ہونے کی طاقت اور قدرت. کوئی اس نے اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں بولا, لیکن اپنی زندگی کے وسیلے سے اس نے مسیح کو ہزاروں لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ وہ کس کا شاگرد ہے, کس کو ماننے والا ہے, کس کو فالو کرنے والا ہے. اور اسی لیے اس کے بعد نپولین بوناپارٹ جیسے جو بہت بڑے واریئرز تھے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا, انہوں نے کہا کہ نپولین جو فرانس کا بہت بڑا بادشاہ, اس نے بہت دنیا فتح کی اور اس نے آخر میں یہ نتیجہ نکالا. اس نے کہا کہ میری بادشاہی جو میں نے جو ہے وہ قائم کی, بہت دنیا کو فتح کیا, وہ ختم ہو جائے گی, اور ہو گئی. اور سکندر اعظم کی بادشاہی جو اس نے پوری دنیا کو فتح کیا وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن مسیح کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے دنیا کو ہتھیاروں سے فتح کیا ہے, لیکن مسیح نے دنیا کو محبت سے فتح کیا ہے اور اس کی بادشاہی کبھی نہیں ہے. یہ ہے چیلنج میرے اور آپ کے لیے کہ ہم مسیح کی محبت کو کس طرح سے اس دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں, اور اپنے بلاوے کے مطابق کہ ہم پاک کیے گئے ہیں, ہم مقدس کیے گئے ہیں, ہم علیحدہ کیے گئے ہیں اور ہمیں مسیح نے اپنا بنایا. آئیے ہم اپنے بلاوے پر غور کریں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے حضور جھکیں اور دعا مانگے کہ خداوند مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم اپنے بلاوے کو پہچانتے اور جانتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو پسند کرنے والے ہیں. آئے قدوس اور مبارک خداوند, ہم تیرا شکر کرتے, تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پاک کیا ہے, ہمیں مقدس کیا ہے, اپنے قیمتی لہو سے, اپنے قیمتی خون سے تو نے ہمیں پاک اور صاف کر دیا, ہمیں بلا لیا ہے, ہمیں اپنا بنا لیا ہے. یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسمانی ہیں, ہمارے پاس آسمان کی شریعت ہے, سٹیزن شپ ہے. لیکن بخش دے خداوند کہ ہم ان نعمتوں اور برکتوں کو جو تو نے ہمیں بخشی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے اپنے بلاوے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. ہم اس دنیا کے لیے نور اور نمک کا کام کر سکیں. ہماری زندگی سے تو ظاہر ہو, جس طرح سے پروفیسر لی نے ہزاروں لوگوں کے سامنے تجھے پیش کیا, تیری گواہی اپنی زندگی سے دی. خداوند تو مجھے اور ان تمام لوگوں کو اور پاکستان میں اس بسنے والی کلیسیا کو اور اس علاقے کی کلیسیا کو بھی خداوند تو ایسا کرنے کا فضل بخش, اور آج اس کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. مسیح خداوند کے مبارک نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین.